باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا صدق اللہ العظیم۔ حضرات گرامی، میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اور میری قابل احترام اور معزز بہنوں اور بیٹیوں، ربیع الاول کی آمد کے ساتھ مسلمانوں کے معاشرے میں جو چہل پہل نظر آتی ہے، جس خوشی اور مسرت کا اظہار ہوتا ہے، اور جس طرح ہر عنوان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑنے، آپ کے دامن مصطفیٰ میں پناہ لینے اور اثر نو آپ کے ساتھ اپنے رشتوں کو، اپنی نسبت کو استوار کرنے کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، وہ کسی سے بھی ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ جہاں جہاں دنیا بھر کے اندر مسلمان بستے ہیں، وہ لازماً ایک ضرورت سمجھ کے بھی اور عشق و محبت کے جس تعلق میں مسلمان اہل ایمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اس حوالے سے بھی آقا کے ذکر کی مجلسوں کو سجاتے ہیں، ایسی محفلوں کو آراستہ پیراستہ کرتے ہیں جس میں آپ پر درود و سلام بھیجا جائے، آپ کے مشن کو جانا اور سمجھا جائے، اور آپ کی اسوہ حسنہ سے رہنمائی حاصل کی جائے اور اتباع اور پیروی کا اثر نو عہد اور پیمان باندھا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت آپ کو یہ حکم ملا ہے کہ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، کہ بندوں کی طرف لے جاؤ، انذار کا پہلو نمایاں کرو، اس کی کبریائی بیان کرو، وہ لمحہ ہے اور پھر زندگی کے آخری لمحے تک ایک تحرک ہے، سرگرمی ہے، جد و جہد ہے، سعی، کوشش اور کاوش ہے۔ بظاہر ہر نبی ایک فی دنیا کے حساب سے معاشرے میں موجود ہوتا ہے، فرد واحد کہ جو اپنے رب کو جانتا، پہچانتا اور اس کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں مبعوث ہوئے تھے، وہ معاشرہ جہالت کے گھٹا ٹوپ اندھیروں کے اندر ڈوبا ہوا تھا، جس کو علم کی کوئی کرن، کوئی روشنی اور کسی بھی حوالے سے کوئی چنگاری بھی چھو کر نہیں گئی تھی۔ جہالت کے جتنے عنوانات ہو سکتے ہیں وہ سب اس معاشرے کے اندر بوجود موجود تھے، بدرجہ اولیٰ پائے جاتے تھے۔ ایک ایسے معاشرے کے اندر معاشرتی اقدار کے خلاف، سماجی عنوانات کے خلاف، لوگوں کے طور طریقوں کے خلاف اور ان کے پورے نظام زندگی کے خلاف کچھ کہنا ایک انقلابی بات تھی، ایک انقلابی کیفیت تھی، اور ایک بڑے انقلاب کی طرف آپ لوگوں کو بلا رہے تھے۔ جا بجا قرآن پاک یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام نازل ہوتا رہا، وہی سے آپ کی رہنمائی ہوتی رہی اور آپ وہ لوگوں کے سامنے پیش کرتے رہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ بھی پہلے پیغمبر کو بھیجتا ہے، پھر پیام اپنا بھیجتا ہے۔ پہلے پیغامبر، پھر اس کے بعد پیغام، پہلے ہادی، پھر اس کے بعد ہدایت۔ لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کلام اترتا رہا اور حالات اور واقعات کے حوالے سے آپ لوگوں کے دلوں پر دستک دیتے رہے۔ کسی سے بھی یہ بات مخفی نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس پیغام کو، جس پیام کو، جس دعوت کو اور ہدایت کو لے کر اٹھے تھے، مکے کے بسنے والے لوگ
پہلے دن ہی سے اس بات سے واقف ہو گئے تھے کہ آپ کس طرف لے جانا چاہتے ہیں، کس سمت میں رہنمائی کر رہے ہیں، کس منزل کا شعور پیدا کر رہے ہیں. اسی لیے وہ ڈٹ کر جو مخالفت کر رہے تھے وہ جان بوجھ کر اور ڈٹ کر مخالفت کر رہے تھے. ایسا نہیں تھا کہ وہ سمجھتے ہوں کہ صرف 2-4 عبادات کی ہم کو دعوت دے رہے ہیں، کچھ سجدے رکوع کے بارے میں ہماری اصلاح کر رہے ہیں، کچھ رسوم و رواج کے اندر ترمیم اور اضافے کی بات کر رہے ہیں. وہ بالکل اس بات کو سمجھ رہے تھے کہ ہماری ساری روایات اور رسوم و رواج، ہماری زندگی گزارنے کے تمام طور طریقے ایٹ اسٹیک ہیں، یعنی سب جو ہے تبدیلی کے لیے ایک عنوان ہے کہ جو آپ کی گفتگو میں اور آپ کی دعوت میں چھپا ہوا. دیکھیے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کچھ نکلتا ہے اس کو حدیث کہتے ہیں. جو کچھ بھی آپ کی زبان مبارک سے شب و روز کے معمولات میں آپ ادا کیا گیا، لوگوں نے سنا، اس کو حدیث کہتے ہیں. اور جو رویہ ہے زندگی گزارنے کا، جو زندگی دن بھر گزرتی ہے، اس کو سنت کہتے ہیں. کیسے آپ زندگی گزار رہے تھے اس کو سنت کہتے ہیں. وہ طور طریقے تمام اس کے اندر آ جاتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگ جڑ رہے تھے وہ بھی عجیب و غریب لوگ تھے. ایک ہی معاشرے کے اندر یہ دونوں رویے بالکل متضاد رویے بالکل نظر آتے ہیں، دکھائی دیتے ہیں. کہ جو لوگ آپ کی بات کو قبول کر رہے تھے وہ بھی سمجھ رہے تھے کہ یہ منزل نہیں ہے، یہ تو ایک نشان منزل ہے، سفر بڑا لمبا ہے، بہت دور تک چل کر جانا، ایک بڑے انقلاب اور تبدیلی کی طرف آپ بلا رہے ہیں. چاروں طرف کے حالات میں جو زندگی ہم بسر کر رہے ہیں اس سے بالکل مختلف زندگی کی طرف ہم کو دعوت دے رہے ہیں. جو اس بات کو پختگی کے ساتھ، یقین کے ساتھ جان گئے تھے، اور اسی لیے بالکل جنت و دوزخ بھی جب بیان کیا جاتا تھا تو ان کو سامنے نظر آتی تھی. جب انذار اور تبشیر کا پہلو ہوتا تھا، خوشخبریاں سنائی جاتی تھیں، جب انہیں ڈراوا دیا جاتا تھا، اسی لیے تو وہ آگ کے انگاروں پر لیٹنے کے لیے تیار ہو گئے تھے. گنتی کے چند نفوس تھے، بظاہر گئے گزرے بھی تھے ان میں، لیکن اگر وہ آگ کے انگاروں پر لیٹ، اس کا مطلب ایمان کی صحیح پہچان اور شناخت ان کے اندر موجود تھی. اس لیے میں یہ بات عرض کرنے کی جسارت کروں گا کہ جو سیرت کے واقعات ہیں، یہ مکی دور کا واقعہ ہے، مدنی دور کا واقعہ ہے، یہ ہجرت سے پہلے کا ہے، ہجرت کے بعد کا ہے، یہ فلاں موقع پر فلاں بات ہوئی، یہ سیرت کے جتنے واقعات ہیں، کوئی گنتی کرے، لکھ لے، بتا دے کتنے ہیں وہ، ہر واقعہ ایسا ہے کہ اس کے اندر رہنمائی موجود. کچھ نہیں تو آنکھوں کے لیے نمی موجود ہے، دلوں کے لیے گداز موجود ہے، خوف و خشیت کی کیفیت قلوب کے لیے موجود ہے. سیرت کے تمام واقعات کے اندر اگر ایک ہی واقعہ صرف بیان کیا جائے، لیکن ان تمام واقعات کو اگر آپ جوڑ دیں اور اگر زمانی ترتیب کے ساتھ جوڑ لیں کہ یہ واقعہ پیش آیا، پھر یہ پیش آیا، پھر صبح کو یہ ہوا، پھر دوپہر کو یہ ہوا، پھر شام کو یہ ہوا، پھر لوگوں نے کانٹے بچھا دیے، پھر لوگ گالیاں دینے لگے، پھر لوگوں نے حالت نماز میں اوج رکھ دی، پھر لوگوں نے ہجرت پر مجبور کر دیا، پھر لوگ یہ تمام واقعات اگر آپ جمع کر لیں اسی ترتیب کے ساتھ تو جوڑتے جوڑتے لگے گا کہ اچھا یہ تو واقعی پہلے دن سے کسی منزل کا تعین کر کے کسی انقلاب کی طرف رہنمائی ہو رہی اور لوگوں کو ایک بڑے مقصد کی طرف بلایا اور ہکایا جا رہا. یہ اتفاقی واقعات نہیں، یہ حادثاتی طور پر رونما ہونے والے واقعات نہیں کہ پہلے یہ ہو گیا پھر وہ ہو گیا پھر وہ، ایسا نہیں. سیرت کے تمام واقعات ایک مقصد کی طرف لے جاتے ہیں، ایک منزل کا شعور اور اس کا نام نشان پتہ بتاتے ہیں. اسی لیے جو مخالفت کر رہے تھے وہ بھی جانتے تھے کہ یہ ہمیں کدھر لے جا رہے ہیں، اور جو آپ پر ایمان لے آئے تھے وہ بھی بالکل پہچان گئے تھے کہ نجات اسی راستے میں ہے. پتھر ہی کھانے پڑیں گے نا، انگاروں پہ ہی لوٹنا پڑے گا نا، سب کچھ چھن جائے، لیکن نجات کا راستہ یہی منزل ہے جس کی طرف جانا چاہیے. چاہے وہ بلال ہوں یا ابو بکر ہوں، سب ایک ہی طریقے سے بات کو سمجھ رہے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے یا مخالفت کرنے کے لیے آمادہ اور تیار تھے.